خطاب کرنے کے لیے فاضل دوست ہمارے آغا شیخ ساجد ساجدی صاحب سے کوئی اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ طلاب کرام، وقت بہت ہی قلیل ہے، علماء کرام سے آپ مستفید ہو گئے ہیں۔ یہ پروگرام عظمت شہداء، کرامت شہداء کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آغاز نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شہید و شہداء جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کی ایک عظمت ہے، احسان ہے مومنین کے اوپر، لیکن چونکہ ہمارا تعلق ایک منطقے کے ساتھ ہے جو کہ بہت زیادہ حساس ہے۔ پاکستان کے اندر گلگت بلتستان کا علاقہ، اسی طریقے سے پرچنار کا علاقہ اور اسی طریقے سے کوئٹہ کا علاقہ، یہ علاقے بہت زیادہ حساس ہے۔ ان علاقوں میں سے علاقہ گلگت بلتستان ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، چونکہ وقت نہیں ہے، قطع تعلق تشیع کے مسائل کے، خود علاقہ گلگت بلتستان کافی عرصے سے مشکلات سے دوچار ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں مہاراجی حکومت رہی، ڈوگروں کی حکومت رہی 100 سال سے زیادہ، اور اس کے بعد جب پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا، اس وقت تک یہ علاقہ یہ منطقہ آزاد نہیں تھا۔ انگریزوں نے اس علاقے کو، کشمیر اور گلگت بلتستان کو مہاراجوں کے حوالے کیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ علاقہ گلگت اور بلتستان ہندوستان کے حصے میں چلا جائے۔ لیکن وہاں کے غیور عوام نے، گلگت بلتستان کے بابصیرت عوام نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس منطقے کو آزاد کرایا۔ آزاد کرانے کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ یہ گلگت بلتستان کے مومنین کا اخلاص تھا کہ بغیر کسی شرط و شروط کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ ایک تاریخ ہے، میں اس کے پیچھے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اختصار کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب گلگت بلتستان کو وہاں کے مومنین نے آزاد کرا کے، اور آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ مومنین کی قربانی ہے۔ کرنل حسن خان، بابر خان اور جیسے جتنے بھی عظیم لیڈر گزرے ہیں، ان کا تعلق مکتب تشیع سے ہے۔ جب اس علاقے کو آزاد کرایا، آزاد کرنے کے بعد بغیر شرط و شروط کے اس علاقے کو پاکستان کے ساتھ ملحق کیا، تو اس کے بعد اس سرزمین میں سازش کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت مومنین کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں تیار ہو گئی، اور 1970 سے 1991 تک مسلسل مومنین قتل ہوتے رہے، مسلسل قتل ہوتے رہے۔ اور مومنین کے خلاف کون کون سی سازشیں ہو گئی، میں ایک دو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے۔ گلگت کے مومنین کو 1970 سے 1991 تک مسلسل گلگت بلتستان کے مومنین کو قتل کرتے رہے۔ اسی طریقے سے 88 میں لشکر کشی ہوئی۔ بخوبی جانتے ہیں کہ تاکہ گلگت پر قبضہ کیا جائے، چونکہ بہت اہم علاقہ ہے، بہت ایک اہم سرزمین ہے، لیکن الحمدللہ اس میں بھی وہ لوگ ناکام رہے۔ اسی طریقے سے 1995 میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سابقہ جو اسلامیات
تھی اس کو چینج کر کے اس کے اندر ایسے زہریلے مواد کو داخل کیے جو ہمارے عقائد کے خلاف تھے، لہٰذا جس کی وجہ سے آغا شہید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی۔ اسی طریقے سے مثلا ہمارے مذہبی عقائد پر پابندی لگانے کی کوشش کی، مثلا چراغا کا مسئلہ تھا، اسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی طریقے سے متعصب حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، اور بھی مسائل ہے۔ لہٰذا وہ سرزمین، جس سرزمین کو آزاد کرانے میں، جس سرزمین کو ہندوستان سے الگ کرنے میں مومنین نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے الگ کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، لیکن پاکستان کے بے حس حکمرانوں نے اس سرزمین کے مومنین کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے مومنین کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا آغا شہید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ جب 1991 میں سرزمین گلگت پر انہوں نے قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد اس مرد مجاہد نے، اس طبیب روحانی نے سب سے پہلے وہاں کے علاقے کے مسائل کو درک کیا، اور مسائل کو درک کرنے کے بعد ان کے حل کے بارے میں سوچا، اور پھر جو تاریخ ہے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں اب ان کے پیچھے جانا نہیں چاہتا ہوں، آغایون نے بطور اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم ہر سال شہید کی برسی منعقد کرتے ہیں، ہر سال آغا کی تعریفیں کرتے ہیں، ہر سال آغا کے نام پر قرآن خوانی کرتے ہیں، لیکن شہید رحمۃ اللہ علیہ جس کے نام پر ہم برسی منعقد کرتے ہیں، آیا شہید کی تعریفیں کرنے سے، شہید جس نے قربانی پیش کی ہے، آیا ہاں اس کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا تعریفیں کرنے سے شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، ایک نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بس اسی پہ اختتام کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جب تک ہم فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہم فکر بننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس برسی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ شہید کے ہم فکر ہونا، شہید کے ہم سوچ ہونا، برسی منانا آسان ہے، خطابات کرنا آسان ہے، تعریفیں کرنا آسان ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہی سرزمین کوفہ ہے جہاں امیر المومنین 5.5 سال تک مسجد کوفہ میں خطبے دیتے رہے، تقویٰ کے خطبے دیتے رہے، شجاعت کے خطبات دیتے رہے، بابصیرت خطبے دیتے رہے، سیاسی خطبے دیتے رہے، اور دشمن شناسی کے خطبے دیتے رہے، لیکن وہ لوگ جو امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے 5 سال 5.5 سال تک خطبے سننے کے بعد جب ایسا وقت آتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت امیر المومنین تنہا نظر آتے ہیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک فکر تھی، ان کی ایک سوچ تھی، وہ فکر اور وہ سوچ کہاں ہے؟ کیا اس دور میں، اس زمانے میں، عصر حاضر میں وہ مشکلات نہیں ہیں جو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مشکلات تھی؟ میں یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ مشکلات ہیں اس دور میں، اس سے زیادہ مشاکل۔ ایک دو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ مثلا اب دیکھیں، وہ سرزمین جس سرزمین کو آزاد کرنے میں وہاں کے مومنین نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس سرزمین پر آج حکومت قبضہ کر رہی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں موجودہ حکومت باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت گلگت بلتستان میں خصوصاً بھی جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کرتی ہے۔ اور یہ کس قانون میں ہے؟ پنجاب، جہاں پنجاب کے مسلمان ہیں ان زمینوں پر پنجابی مسلمانوں کا حق ہے۔ اسی طریقے سے مثلا سندھ میں جو مومنین رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، ان کا حق ہے، سرحد میں جو رہتے ہیں ان کا حق ہے، لیکن گلگت بلتستان جس کے آزاد کرنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، اس علاقے کو آزاد کرنے میں مومنین کا بنیادی قربانیاں ہیں، اور اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور اب بھی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اس سرزمین پر آج حکومت قبضہ کر کے مومنین کو رسوا کر رہی ہے۔ یہ ایک مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے غیروں کی آبادی کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ضلع دیامر جہاں اب ڈیم بنانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت، ضلع دیامر کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ
حکومت نے ان کو پیسے دیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان پیسوں سے اب گلگت کے اندر، بلتستان کے اندر وہ زمینیں خرید رہے ہیں۔ جہاں ایک مومن پیسے دے کے خریدنے کی کوشش کر رہا، وہاں پر وہ ڈبل پیسے دے کر زمینیں خرید رہے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ مثلا بیلنس پالیسی کا مسئلہ ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سپاہ صحابہ کو مکتب تشیع کے تنظیموں کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ سپاہ صحابہ جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جن کی دہشت گردی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس تنظیم کو لا کر مکتب تشیع کے تنظیموں کے مقابلے میں کھڑا کر کے مکتب تشیع کے تنظیموں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یوم حسین پر پابندی لگانا تعلیمی اداروں میں، پاکستان کے کسی اور صوبے میں اس طریقے سے پابندی نہیں لگایا۔ دنیا بھر میں یوم حسین کے نام پر عزاداری منعقد ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں، لیکن گلگت کی سرزمین میں جہاں سب سے زیادہ مومنین کی تعداد ہے، یوم حسین پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ وہ یونیورسٹی جس کے اندر فاحشت کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، جس کے لیے خود گورنمنٹ پیسے خرچ کرتی ہے، لیکن اس یونیورسٹی کے اندر یوم حسین پر پابندی ہے۔ اسی طریقے سے ضلع نگر جو پاکستان کے اندر واحد ضلع ہے جہاں پر 100% شیعہ علی کی آبادی ہے، اس ضلع کو لے جا کر ضلع دیامر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ضلع دیامر کو حساس قرار دیا گیا دہشت گردی کے حوالے سے، اسی طریقے سے ضلع نگر کو بھی حساس قرار دیا گیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طریقے سے دینی ثقافت کو ختم کر کے غیروں کی ثقافت کو عام کرنے کی کوشش۔ اسی طریقے سے سی پیک جو ہمارے قلب سے گزر رہا ہے، وہاں کے مومنین کے لیے کوئی حصہ اس میں نہیں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکس کا مسئلہ، عزیزان گرامی قدر، اور بھی مسائل ہے۔ کیا مسائل نہیں اس دور میں؟ مسائل ہے، مشکلات ہیں، لیکن جس طریقے سے شہید بزرگوار شہید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک طبیب تھے، ان تمام مشاکل کو درک کرنے کے بعد اس شہید بزرگوار نے مقابلہ کیا، آئینی حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ اگرچہ آغائی شہید رحمۃ اللہ علیہ صرف نصاب کے مسئلے میں ان کو مشہور کیا گیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ان تمام مشاکل کو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے درک کیا، اور درک کرنے کے بعد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حقوق کے لیے قربانی پیش کی، اور ان تمام مشکلات کے حل کے لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو بیدار کیا۔ وہ قوم جو سوئی ہوئی تھی، وہ قوم جو حقوق کے بارے میں اس قوم کو کچھ پتہ نہیں تھا، دشمن نے اس شہید بزرگوار کو، اس مرد مجاہد کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور راستے سے ہٹایا۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مشاکل کو سمجھے، مشکلات کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہم فکر بنانے کی کوشش کریں، صرف برسی پر اکتفا نہ کرے۔ اسی شعر پر میں اپنی جملوں کو سمیٹنا چاہوں گا۔ سوچوں کہ بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سوچوں کہ بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔